السلام علیکم۔ آج میں گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ یہ نہریں بند کر دو، وہ بند کر دو، سب کر دو۔ دریائے سندھ سے جو پانی آتا ہے وہ بھی بند کر دو۔ کیا کرنا چاہتے ہو اس عوام کے ساتھ تم لوگ؟ تم 300 لیڈروں نے ملک کو وقت ڈالا ہوا ہے، نہ تمہارے میں جرت ہے، نہ تم کسی ملک کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کر سکتے ہو۔ ایک امریکہ کو آپ نے جفا ڈالا ہوا پیسے لینے کے لیے، کب تک یہ ملک خرائطوں پہ چلے گا؟ نہ اس کی فیکٹری ہے، نہ بجلی ہے، نہ ڈاکہ چوری ہیں، ہر طرف بربادی ہے۔ وہ بٹیا مریم لیپ ٹاپ بانٹتی پھرتی ہے، روٹی بانٹے نہ بانٹے لیپ ٹاپ بانٹو۔ وہ لیپ ٹاپ پہ سیکس ہی دیکھتے ہیں، وہ اور کچھ نہیں دیکھتے۔ جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے نا، وہ ایک کتاب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور لالٹنوں کی روشنی میں بیٹھ کے پڑھتے تھے جنہوں نے پڑھنا تھا۔ اب بھی بچے قابل ہوں گے، چلو یہ تو بات ہو گئی۔ یہ نہریں بھی نہیں بنیں گی، نہیں بناؤ، جنم کرو، مت بناؤ، گندا پانی پینے دو کراچی والوں کو۔ اب انڈیا نے پیچھے سے پانی بند کر لیا ہے، آپ کیا کرو گے؟ میری فوج میں تو جرت ہے، میری فوج تو میرے جنرل تو اس کو پٹا ڈال سکتے ہیں، مگر فوج تب چلتی ہے جب اس کے ساتھ عوام اور لیڈر چلے۔ لیڈروں میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ تم لوگ انڈیا کے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتے، میں علانیہ کہتا ہوں، مجھے آپ سے کوئی ڈر ڈر نہیں ہے۔ اس نے وہ ڈیم بنا لیے، میں جنرل صاحب کو کہتا ہوں جہاز چڑھا کر ڈیم تباہ کر دو اس کے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اگر آپ امریکہ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ ایک واحد ملک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہاری مدد کر رہی ہے، دوسرا چائنا ہے۔ اب اگر چائنا بھی اگر پیچھے ہٹ گیا تو اتنے جوتے پڑیں گے کہ گنے نہیں جائیں گے۔ جو اسرائیل کے اندر حال ہوا ہے نا، وہ حال ہونا ہے ہم لوگوں کا۔ اگر میری فوج بھی پیچھے ہٹ گئی، جنرل صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے، اندر کے کھانے جا کے آپ ان کی ترلے کرتے پھرتے ہو امریکہ کے۔ کیا ہے امریکہ کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہیں تم لوگوں کو پتہ ہے؟ میرے کلپ نکال کے دیکھو، اگر تم اتنے غیرت مند ہو کہ میں نے امریکہ کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ امریکہ کے ساتھ ہونا ہے، اور وہ شروع ہو چکا ہے۔ میں نے کہا تھا چائنا سپر پاور آئے گا دنیا میں، چائنا سپر پاور آئے گا۔ ایران میں نے کہا تھا ایٹمی پاور آئے گا، ایٹمی پاور آئے گا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تم لوگ کیوں میرے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو؟ وہ ایک عمران، اس کو تو آپ لوگوں نے آسمان پہ بٹھا دیا ہے۔ وہ ایک ادنا سا انسان ہے میری طرح، وہ بھی میں نہیں کہتا گناہ گار ہے، وہ ظالم ہے۔ اس کی بہنیں جب جیل جاتی ہیں کیوں نہیں ملنے دیتے؟ کیا تم لوگوں کو پرابلم ہے؟ شرم کی بات ہے۔ بہن کسی کی بھی ہو، مریم ہو، کوئی ہو، میرے گھر والے، تمہارے گھر والے، جب وہ جاتے ہیں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے، ملنے دو۔ وہ اس کو ایڈم پکڑائیں گے عمران کو، عمران اپنی بہنوں کو بولے گا کہ تم جا کے وہاں دھرنے دے دو۔ بوڑھی عورتیں ہیں، شرم آتی ہے جب وہ ٹی وی پہ آتے ہیں کہ جی اس کی بہنیں 6 گھنٹے جیل کے باہر بیٹھی رہتی ہیں۔ میں عمران کا کوئی عمران کی پارٹی کا نہیں ہوں، میں اللہ کی پارٹی کا ہوں، مسلم لیگیا ہوں، مگر خوف خدا کرو۔ شہباز شریف صاحب آپ بھی خوف خدا کرو، آپ بھی زندگی کو اس حصے میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے آگے سفر کرنا ہے۔ مریم بھی، نواز شریف بھی، زرداری بھی، سب نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے ہم لوگ کہ ہم نے اچھا قوم کو پاگل بنائے رکھا ہے؟ میرا منہ مت کھلاؤ۔
یقین کرو تو مجھے اندر کروا دو کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے غلام حیدر وہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کہ رات کو 2 بجے اس کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھایا، مسنا کی دال کھائی، اس کی بیگم پکا کے گئی ہوئی تھی فریج کے اندر، روٹیاں بھی پکا کے گئی ہوئی تھی، اونترا نکترا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اس کے ساتھ میرے بیٹھ کے مذاکرات ہوتے تھے۔ وہ میں جنیجو کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں۔ غلام حیدر وہیں نے 4-5 باتیں کی۔ وہ حکیم صاحب تھے بڑے، جنہوں کو نواز شریف نے تگمہ بھی دیا تھا اینڈ کے اوپر، حکیم طارق اس کا نام تھا، مسلم لیگ کی خدمت کرنے کے عوض میں۔ وہ بھی فوت ہو گیا ہے، وہ بھی تھا۔ وہ غلام حیدر وہیں کو کہنے لگا اب تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا، کوئی مرغ شرغ منگوا، کہنے لگا حکیم خوف خدا کرو، وہ چاچی دال پکا، تمہاری پرجائی دال پکا کے گئی ہوئی ہے مسخنہ کی، لال جو جلدی پک جاتی ہے، وہ گرم کرو، مجھے بھی کھلاؤ۔ غلام حیدر وہیں نے بھی کھائی، میں نے بھی کھائی، اسے سیکٹری نے بھی کھائی، حکیم صاحب نے بھی کھائی، روٹیاں گرم کر کے فریج میں سے نکالی۔ یہ تھا وزیر اعلیٰ پنجاب۔ میں نہیں کہتا شہباز شریف کام نہیں کرتا، نواز شریف کام نہیں کرتے ہیں یہ کام، مگر اب جو مشکل پڑ گئی ہے اس کا بھی تو حل نکالو۔ سندھ والے کہتے ہیں کنال نہیں بنیں گے، نہریں نہیں بنیں گی، وہ نہیں، اگر چلو سمندر کا پانی جاتا ہے ضائع ہوتا ہے، ان کی سزا یہی ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا رہے۔ میں نے کہا تھا جو ڈیم صدر ایوب بنا گیا تھا اس کی صفائی کروا لو، پنجاب والو، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے ترلے کرنے کی۔ اگر وہ ڈیم صاف ہو جائے ہمارا، اس میں بجلی بھی وافد بنے گی اور پانی بھی وافد ہو جائے گا، وہ بھی آپ لوگوں نے کام نہیں کیا۔ نہ آپ کا کوئی بٹیا مریم، نہ کسی محکمے کے اوپر آپ کا ہولڈ ہے، باخدا آپ کا کسی کا ہولڈ نہیں ہے، سوائے کالجوں کلجوں کا لڑکی شڑکیوں کے، اس کے معاملے میں فیشن کروا لو، ادھر ڈانس ڈونس کروا لو، میلے ٹھیلے لگوا لو، یہ کام ہے۔ ملک میلے ٹھیلوں میں لگا ہوا ہے، یہاں روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، نہ ہمارے پاس بجلی ہے، نہ ہمارے پاس روٹی ہے، نہ ہمارے پاس بے ایمانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے افسر بھی بے ایمان، قبرستانوں کے اندر برا حال۔ میں نے ابھی 2 کلپ بنا کے بھیجے ہیں، آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں، درخت گرے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر، نہ کوئی صفائی، نہ اٹھوانے والا۔ میں دفتر میں بھی بولا، میں نے ہر جگہ میں بولا، مگر میری کسی نے نہ سنی، نہ میری آپ نے سنی۔ میری باتیں تو ہوگی روز قیامت والے دن آپ لوگوں سے، رب الجلال کے دربار کے اندر کہاں گا یا اللہ یہی تھے وہ لوگ جن کو میں پیغام دیتا تھا، میری بات نہیں سنتے تھے۔ میں آج بھی قبرستان گیا ہوا تھا، 2 کلپ میں نے بنا کے پھینکے ہیں، جو درخت گرے ہوئے ہیں قبروں پہ، آج سے نہیں 2-3 سال ہو گئے ہیں گرے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو کچھ سنتا نہیں ہے۔ وہاں نشئی گورکند بھرتی کیے ہوئے ہیں، محکمے والا ایک گورکند بھرتی کرنے کا 40,000 روپیہ لیتا ہے، گورکند بھرتی کرنے کا۔ کوئی پوچھنے کھینچنے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ بنا مہار چل رہا ہے ملک۔ اب میری سن لو، میرے گھر میں پنکھے ہیں، فریج ہیں 2، کوئی 50 دفعہ سمن آباد ایس ڈی او میرے گھر کی چھاپے مار گیا میٹروں کے، کچھ نہیں ملا۔ بستی تو میری ہے نا، جب چیک کرنے آتے ہیں ملتا کچھ نہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ لا الہ محمد رسول اللہ۔ میں کل کا گھر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے پتہ چلا تھا جو ایس ڈی او کہتا ہے میں نے اندر جا کے چیک کرنا ہے اس کا، میں نے ٹوکا تیز کر کے رکھا ہوا ہے، میں نے اس کو قتل کر دینا ہے۔ میں علانیہ کہتا ہوں، اس لیے کہ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ میں نے 40 سال ملک کی خدمت کی ہے، مسلم لیگ کی بھی خدمت کی ہے، لاکھوں روپیہ مسلم لیگ کے اوپر لگا کے باہر سے آگے اختر رسول کے ساتھ مل کے، میں غلام حیدر وہیں، جنیجو، ان سب کے ساتھ بیٹھا ہوں، کھایا پیا، بڑے نام کمائے، مگر جنہیں اس کی غلام حیدر وہیں کی بات کے اوپر میں سارا کچھ چھوڑ کے واپس چلا گیا تھا۔
اس نے چند باتیں کی تھی. اس نے کہا ایسے ایسے ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں ایک اللہ کا سولجر ہوں اور ایک مجاہد ہوں اللہ کا. میں نے حق کی بات کرنی ہے. نہ میں آپ سے ڈرتا ہوں مریم، نہ میں آپ کے باپ سے ڈرتا ہوں. میں آپ کے دادا کو جانتا ہوں، آپ کے باپ کو جانتا ہوں. میاں نواز شریف کیا تھا، دادا کیا تھا، سب کو جانتا ہوں میں. وہ اچھے لوگ تھے، وہ بھی، میں برے نہیں کہتا. مگر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ عمران اتنا بڑا لیڈر نہیں تھا جتنا بڑا لیڈر تم لوگوں نے بنا دیا اس کو. جس یو آر مسٹیک. اس کو اتنا بڑا لیڈر تم لوگوں نے بنا دیا ہے. انسان بنتے قابلیت کے سر پہ، اس کو تم نے ایسے بنا دیا ہے. نہ اس کی بہنوں کو ملنے دیتے ہو. وہ اس کی بہنوں کو بھی ملنے دو، اس کو ریلیز کر دو اگر نہیں گنہگار. چھوڑو اس کو. دیکھتا ہوں میں سڑکوں میں کتنے آدمی، بھٹو کے پیچھے کتنے آدمی آئے تھے جب بھٹو کو پھانسی لگا دی تھی. لیاقت علی خان کو گولی ماری تھی، کتنے بندے آ گئے تھے. بے نظیر کو گولی ماری تھی تو وہ زرداری نے کھپے نعرہ مار کے تو پبلک کو ٹھنڈا کر لیا تھا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کے کام کرو. یہ مہنگائی اور یہ دودھ لوگوں کی آنتڑی ہیں، لوگوں کے دل وال بند ہو رہے ہیں. کوئی خوف خدا کرو. لیپ ٹاپوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہو. ان دکانوں کو تو چیک کرواؤ. فٹ پاس توڑوا دو، وہ توڑوا دو. اور قبرستانوں میں درخت چکوا دو، گندے جو گرے ہوئے ہیں قبروں پہ وہ چکوا دو، تو تم کو اللہ اجر دے اس چیز کا. میری طرف سے جنرل صاحب، ان لیڈروں کے بھروسے میں رہو گے تو مار پڑ جائے گی. جو کرنا اپنی مرضی سے کرنا، کامیابی اللہ دے گا. امریکہ کے اوپر اعتبار مت کرنا، چائنا کے ساتھ تعلقات خراب مت کرنا. پاکستانیوں برباد ہو جاؤ گے. میں تمہیں اعلانیہ کہہ رہا ہوں. امریکہ کی بہت بڑی پالیسی چل رہا ہے. وہ امریکہ فیل ہو گیا ہے. میں نے کہا تھا امریکہ کے اندر اب ٹکڑے ہونے ہیں امریکہ کے. اس کو کوئی ملک نہیں مان رہا. چائنا ہر کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے. تم بھی چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کرو، ہر چیز کے ایگریمنٹ کرو، لینے دینے کے ایگریمنٹ کرو. یہ امریکہ کے اوپر مت رہو. امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے. امریکہ نے صدام کو مروایا. امریکہ نے ایران ایٹمی پاور بن چکا ہوا ہے. ایران اس کی باتوں میں نہیں آئے گا. میں بھی آج کی بات یاد رکھنا، اسرائیل اتنا بڑا نہیں ہے. اتنے بڑے تو جتنا بڑا اسرائیل نا، اتنے میرے ملک کے اندر ملا نظر آتا ہے. عالم ہے میرے ملک کے اندر جتنا اسرائیل ہے نا، ٹوٹل اس کی فوج اور اسرائیل کے سارے بندے ڈال کے اتنے میرے مسلمانوں کے ملا حضرات ہیں. عالم ہے. تو تم لوگ اس کا مقابلہ نہیں تھا. انڈیا وہ اب پالیسی چل رہا ہے امریکہ. یہ امریکہ کا کنڈا لگایا ہوا ہے جو اب تمہارے پہ یہ مدعا ڈال دیا اس نے بندے مروانے کا. یہ انڈیا کی چال ہے. وہ ہندو بنی ہے، وہ چالیں کرتا ہے. اے انڈیا والو سن لو، میں تمہیں بار بار کہتا ہوں، میری آرمی کو اتنا کمزور مت سمجھو. لیڈر ہوں گے کمزور، میری آرمی کمزور نہیں ہے. پاکستان کا آرمی کا عہد ہے، جب ملک کے اوپر کوئی آنچ آئے گی تو آرمی کود کے بیچ میں آئے گی. ہم لوگوں نے ایٹم مار دینا تم پہ. میں تمہیں ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں. ہم نے وہ ڈیم بھی توڑ دینے ہیں جتنے تم نے بنائے ہیں. امریکہ کیا کر لے گا؟ میں جنرل صاحب ان لیڈروں کی باتوں میں نہ آنا. یہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کا. آپ ایک سپہ سالار ہے فوج کے، آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے. یہ تو آپس کے جھگڑے نہیں ان کے ختم ہوتے. ان کے تو اسمبلیوں کی روٹی کے پیسے نہیں آپ لوگ پورے ہم لوگ دے سکتے جتنی یہ غریب لوگوں کا عوام کا خون چوس رہے ہیں. میری طرف سے پاکستان زندہ باد. میری آرمی، میری ایجنسیاں سدا قائم و دائم رہیں. میری پولیس قائم و دائم رہے. باقی میرے لیڈروں کا اللہ ہی حافظ ہے. میں نہیں کہتا میں ہر ٹینکروں سے بندے مارتے ہیں. ہزاروں قسم کے انہوں نے نشے نکال دیے ہیں. یہ سب لیڈر بھی ملوث ہیں ان کاموں میں. میری طرف سے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.